حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم. قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم واسمہ مرفوع منقوش مکتوب فی اللوح بالقلم ابی القاسم محمد. الصلاۃ والسلام علی اخیہ و ولیہ و وزیرہ و مشیرہ و خلیفۃ من بعدہ و ناصر دینہ علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین. الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الطاہرۃ المطہرۃ التقیۃ النقیہ المشرفۃ المقدسۃ الشریفۃ النبیلہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. وعلی امہا الصدیقۃ سیدتی و مولاتی خدیجۃ الکبریٰ زوجۃ رسول اللہ سلام اللہ علیہا وعلی اولادہم الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلوات بآواز بلند. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیزو، دعا ہے مولا کونین بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ تمام عزاداران مومنین اور مومنات کی ایام عزا کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے. مولا بانی مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. بانی مجلس کے تمام خانوادے کی مولا حفاظت فرمائے. سلسلہ گفتگو کی آج ہماری 5ویں نشست ہے اور آیت ولایت کی عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے کہ میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا کہ اللہ کے نبی نے اپنے پروردگار کے حکم کے پیش نظر یوں اعلان فرمایا، ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں محمد مومنین کا مولا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. یعنی گویا اللہ کے نبی نے اپنی اور خدا کی مولائیت کو مخصوص کر دیا علی کی ولایت کے ساتھ. میں توجہ چاہتا ہوں، اپنی اور خدا کی مولائیت کو مخصوص کر دیا ولایت علی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے علی کو ولی نہ مانا، جس نے علی کو مولا نہ مانا، گویا اس نے نہ نبی کو مانا نہ علی کو مانا. صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. انتہائی توجہ طلب امر ہے. نبی نے
علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا. 1.25 لاکھ حاجی 2.5 لاکھ ہاتھوں کو بلند کر کے، بھائی خدا کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا، 1.25 لاکھ حاجی 2.5 لاکھ ہاتھوں کو بلند کر کے علی کو مبارکبادی دینے کا سلسلہ جاری ہوا. انتہائی توجہ چاہتا ہوں، علی مولا کو مبارکبادی کا سلسلہ جاری ہوا. اہل سنت کے محقق علامہ طاہر القادری نے السیف الجلی میں لکھا کہ دوسرے خلیفہ اٹھے اور انہوں نے علی کو کس انداز سے مبارک دی. میں خدا کے لیے میرے ساتھ دیجیے گا. بخن بخن لکا یبن ابی طالب قد سرتا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ صباحا و مساء. انتہائی اہم بات، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو. کس بات کی؟ قد سرتا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، آج کے بعد آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن مومنہ کے بھی مولا بن گئے. میں خدا کے لیے جاننے کی صباحن و مساء، صبح شام مولا بن گئے. اور طاہر القادری صاحب نے صبح و شام کے ساتھ ان بریکٹ لکھا ہمیشہ کے لیے. بھائی میں توجہ چاہتا ہوں، مجھے حسین نے کیا لکھا؟ ہمیشہ کے لیے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ اگر طاہر القادری ہمیشہ کے لیے لکھیں تو فتویٰ نہیں ہے، ہم بلا فصل کہیں تو فتویٰ کیوں ہے؟ بھائی صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش. اس کے بعد ایک اور اہل سنت عالم نے اسی مبارک کے انداز کو اسی حضرت سے کچھ دوسرے الفاظ میں پیش کیا، جسے صاحب تحفہ اسنا عشر نے بھی واضح کیا. اس نے کہا سنو اے اہل ایمان، آج کے بعد جس مرد نے علی کو مولا نہ مانا وہ مومن نہیں ہے. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، جس مرد نے علی کو مولا نہ مانا وہ مومن نہیں ہے. جس عورت نے، بھائی میرا ساتھ دیجیے گا دوستان، جس عورت نے علی کو مولا نہ مانا وہ مومن. تو مجھے سوال کرنے کا حق ہے کہ اگر کوئی مرد علی سے لڑنے آ جائے تو وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، سوال پڑھو بلند آواز سے. میں توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی مرد علی سے لڑنے کے لیے آ جائے تو وہ امیر المومنین کیسا؟ اور اگر کوئی مسعور صلوات پڑھ لے بلند آواز سے. میں انتہائی توجہ چاہتا ہوں. ہمارے جو بزرگان کی ریت اور روایت تھی وہ فرماتے تھے کہ گفتگو اشارے سے کرو، جسے سمجھنا ہے بس وہی سمجھے، جسے نہیں سمجھنا وہ قیامت تک نہ سمجھے. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. میں انتہائی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آخر علی نے ان لوگوں کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ میں خوب توجہ چاہتا ہوں، آخر علی نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی؟ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام ہوتا ہے، اس کے سامنے جو بھی آئے وہ کبھی لا کے تعریف نہیں ہوتا. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش، اس کے سامنے جو بھی آئے وہ لا کے تعریف نہیں ہوتا. ہم نے یہاں توقف کیوں کیا؟ ہم اس بات کے انتظار میں تھے کہ عالم اسلام علی کے بارے میں کیا کہتا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، عالم اسلام علی کے بارے میں کیا کہتا ہے. توجہ صاحب اسنا عشر، توجہ محدث دہلوی وہ لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا کہ یا علی میری جنگ نزول قرآن پہ ہے اور آپ کی جنگ تعویل قرآن پہ ہوگی. میں توجہ چاہتا ہوں دوستان، یا علی میری جنگ نزول قرآن پہ ہے اور آپ کی جنگ تعویل قرآن پہ ہوگی. اور محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ
کہ اہل سنت کا مکتب بھی یہی ہے. میں خود آخری جاننے کی کوشش کرنا. اہل سنت کا مکتب بھی یہی ہے کہ علی کی جنگ تعبیر قرآن پہ جنگ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جس جنگ میں میں لڑا قرآن میرے ساتھ تھا. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس جس جنگ میں میں لڑا قرآن میرے ساتھ تھا, اور جس جس جنگ میں علی لڑے گا قرآن علی کے ساتھ ہوگا. صلوات پڑھو بلند آواز سے. انتہائی توجہ چاہتا ہوں, خدا کے لیے انتہائی توجہ چاہتا ہوں. آؤ آگے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے کسی خلیفہ کے خلاف نہیں, توجہ, رسول اللہ کے کسی خلیفہ کے خلاف جو بھی قیام کرے گا وہ لائق ملامت ہے, لائق تعریف نہیں ہے. میں یہاں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہمارے نزدیک امامت کا جب بھی کوئی مخالف تھا وہ لائق ملامت تھا, لیکن چونکہ تم یہ اعلان کر چکے, خلیفہ علی کو مان چکے, بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا, تم علی کو خلیفہ مان چکے اور اس کو بچانے کے لیے راستہ کیا اختیار کیا کہ جی ایک ہوتی ہے خطائے اجتہادی. خطائے, آپ تھک تو نہیں, خطائے اجتہادی. میں اپنی طرف سے ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کروں گا. محدث دہلوی نے اس بات کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جس جس جنگ میں جو بھی علی کے مقابل آیا وہ خطا پر تھا. بھائی خدا کے لیے جاگنا, جس جس جنگ میں جو بھی علی کے خلاف آیا وہ خطا پر تھا. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ ان بیچاروں نے قرآن کی آیت کو سمجھنے میں غلطی کی. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا, ان بیچاروں نے قرآن کی آیت کے معنی سمجھنے میں خطا کی. میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے آیت کا معنی سمجھنے میں خطا کی انہوں نے دین سمجھنے میں کتنی خطائیں کی ہوگی. بھائی سلوات پڑھو بلند آواز سے. میں توجہ چاہتا ہوں. بھائی جنہوں نے آیت کا معنی سمجھنے میں خطا کی ہے انہوں نے دین سمجھنے میں کتنی خطائیں کی ہوگی. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی علی کے مقابل میں آیا حق علی کے ساتھ تھا. بھائی توجہ چاہتا, حق, ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. حق کس کے ساتھ تھا, کس کے ساتھ تھا؟ اور میں نہیں کہتا, نبی نے کہا تھا اللہم ادر الحق ہے سما دار علی, پروردگار حق ادھر بھیج جدھر علی جائے. میں توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی. میں نے تو آپ نعرہ کے باب کو کہنا ہی چھوڑ دیا کہ بھی کسی کا دل کرے تو مار لے, نہیں کرے تو مسیج کرے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. کیونکہ پہلا میرا مزاج یہ تھا کہ مجھے قبرستان میں پڑھنے کی عادت نہیں تھی. آپ توجہ فرما رہے ہیں. اب میں آہستہ آہستہ یہ بھی عادت اپنا رہا ہوں کہ بعض اوقات شہر خاموشہ میں بھی بندے کو پڑھنا پڑ جاتا ہے. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں خدا کے لیے, خدا کے لیے جاگنا. وہ کہتے ہیں حق کس کے ساتھ تھا, علی کے ساتھ. حق علی کے ساتھ تھا. اچھا بھائی جب حق ہے ہی علی کے ساتھ تو ہمیں کسی ایسے کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہی کیا جو حق سے منہ موڑ چکا ہو, یا جس سے حق منہ موڑ چکا. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. میں نیا توجہ چاہتا ہوں, خدا کے لیے جاگنا. یہ میرے پاس خصائص علی امام نسائی کی پڑھی, صحیح مسلم اور صحیح بخاری, ان سے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. یعنی بندے جاننے کے باوجود یہ لفظ ایجاد کیا صرف دشمنان علی کو بچانے کے لیے, خطائے اجتہادی. یہ ذہنوں میں رہے گا تو بہت لطیف جملے, لطیف نکات
میں کہ آپ کے اذہان تک ضرور پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ میرے بچوں، میرے نوجوانوں کے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ ہوں گے. سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں پھر ایک کہتا ہوں، کل جو گزری ہے، ہمارے شیعہ عالم ہیں مولانا اسد علی شاکری صاحب، جس وقت جامع المنتظر میں مجالس پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا. انہوں نے فرمایا کہ ایک بات ذہنوں میں رکھے کہ یہ امامہ تقوی کی علامت نہیں ہے. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کر، یہ امامہ نہ تقوی کی علامت ہے نہ بندے کے صحیح ہونے کی علامت ہے. چونکہ مولا علی نے فرما دیا تھا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جو ہی یہ دہن کھلے گا بندہ خود بخود باہر آ جائے گا. میں خدا کے لیے جاننے کی، کسی نے خمینی صاحب سے شکایت کی تھی، جاگے خمینی صاحب سے شکایت کی کہ قوم کے طالب علم چور ہیں. نہیں، آپ توجہ نہیں فرما رہے. قوم کے طالب علم چور ہیں. سید بزرگوار نے بڑا عظیم جواب دیا. انہوں نے فرمایا سنو، طالب علم چور نہیں ہوتے، کچھ چوروں نے طالب علموں کے کپڑے پہن لیے ہیں. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، کچھ چوروں نے طالب علموں کے کپڑے پہن لیے ہیں. شیعہ مولوی امامے والا دشمن اہل بیت نہیں ہوتا، کچھ دشمنان اہل بیت نے امامے پہن لیے ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا مولانا، جب امام نے کہہ دیا کہ جس بندے نے ہماری دادی کے قاتل کے بارے میں رائی برابر بھی نرمی دل میں رکھی، اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. میں توجہ چاہتا ہوں، ہم 1400 سال سے نسلیں کٹوا چکے، گھر جلوا چکے، بندے مروا چکے، لیکن ہم اپنے موقف پہ قائم تھے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دشمن زہرا پہ کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی. میں توجہ چاہتا ہوں، بھائی بات سمجھنے کی کوشش کرو. ہم کسی کی توہین کے قائل نہیں ہیں، لیکن کسی کے کردار پہ پردہ دینا بھی جائز نہیں سمجھتے. یہ ہماری مجالس ہمارے بچوں کی تربیت گاہ ہے، اور اگر ہم یہاں پر بھی نہیں سمجھائیں گے تو پھر ان کو کون سمجھائے گا، کب سمجھائے گا؟ یہی بچے تو ہیں جو ماں کی گودی سے سیکھ کے آئے ہیں کہ آل محمد کے دشمن پہ لعنت. سلوات پڑھ لو بلند آواز سے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ. جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ اے عمار، تجھے عنقریب باغی گروہ قتل کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ عمار تبھی موت نہیں مرے گا. میں خدا کے لیے جاگ رہا ہوں، تبھی موت مرے گا، قاتل کی موت. اور قاتل کون ہوگا؟ آپ سو رہے ہیں؟ باغی ایک بندہ نہیں، پورا ٹولہ باغی. میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، پورا گروہ باغی. خدا کی عظمت کی قسم، جنگ صفین میں عمار کس کے لشکر میں تھا؟ بولو، مولا علی کے. مقابل لشکر کس کا تھا؟ ذلیل شام کا. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اور اسی جنگ میں جناب عمار شہید ہو گئے. اور جو مخالف فرقے میں پڑھے لکھے کچھ عقل مند تھے، انہوں نے آپس میں بولنا شروع کر دیا. نبی نے کہا تھا اسے باغی گروہ قتل کرے گا. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. مولانا توجہ کرنا، اسے کون کرے گا؟ باغی گروہ قتل کرے گا. جب یہ بات حاکم شام تک پہنچی تو اس نے ایک حربہ استعمال کیا، ایک ہیلا تلاش کیا. اس نے کہا کہ عمار کو ہم نے نہیں مارا. بھائی خدا کے لیے جاگنا، آپ جلدی نہ کیجئے گا.
اپنے مولا کا فیصلہ سنیے گا. عمار کو ہم نے نہیں مارا، عمار کو اس نے مارا جو عمار کو یہاں لایا. بھائی توجہ نہیں فرما رہے. عمار کو اس نے مارا جو عمار کو یہاں، یعنی جنگ صفین میں عمار کو لائے تھے مولا علی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا قاتل میں نہیں، علی ہے. علی علی نہیں ہوتا اگر دشمن کو اس کی زبان میں جواب نہ دے. میں خدا کے لیے جاننا، جملہ سنیے گا لاہور والوں. جب یہ بات میرے مولا تک پہنچی تو علی نے مسکرا کے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حمزہ کو، توجہ، جناب حمزہ کا قتل محمد رسول اللہ نے کیا. چونکہ احد میں حمزہ کو وہ لائے. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. میں آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیا جنگ احد میں صرف جناب حمزہ شہید ہوئے تھے؟ بولو کتنے لوگ اور تھے؟ علی نے کسی اور کا نام کیوں نہ لیا؟ جناب حمزہ کا نام کیوں لیا؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ، نتیجے تک نہیں پہنچنا چاہ رہے. علی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حمزہ کو احد میں نبی لائے. اگر لانے والا قاتل ہوتا ہے تو کہ محمد نے اسے قتل کیا، بلکہ سن عمار کا قاتل تو ہے اور حمزہ کی قاتل تیری ماں تھی. ہائے ہائے. میں توجہ چاہتا ہوں. عمار کا قاتل تو ہے اور حمزہ کی قاتل تیری ماں تھی. آج بھی لوگ لکھتے ہیں کسی نے حمزہ کا سینہ چیرا، کلیجہ چبایا، نام بتاتے موت آتی ہے. بتانا کس نے یہ کام کیا، کس کی وہ ماں تھی، کس کی وہ دادی تھی، کس کی بھی بیوی. سلام اللہ سے. میں توجہ چاہتا ہوں، میں انتہائی توجہ چاہتا ہوں. ہمارے لیے روز ایک مشکل پیدا ہو گئی. صحابہ صحابہ صحابہ. آؤ قرآن سے پوچھتے صحابہ ہوتے کون ہیں؟ بات کھولنے کی کوشش کروں گا اور اپنی زبان سے نہیں، ان کی زبان سے ذہنوں میں رہے. جو شیعہ اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے. میں انتہائی توجہ کرتا ہوں. جو شیعہ اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے وہ شیعہ. بھٹو کے زمانے میں صاحبزادہ یعقوب سپیکر تھے قومی اسمبلی کے، اور اتفاق سے جب مرزائیوں کا معاملہ چلا تو مفتی محمود نے محمد اسماعیل صاحب اللہ مقامہ کو تعریفی گفتگو کی کہ آپ نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا. انہوں نے فرمایا آپ مجھ سے پہلے بھی تمہارے بڑے تسلیم کر چکے. آئے آئے بھائی سلوات پڑھو بلند آواز سے. میں توجہ چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے بھی تمہارے بڑے یہ تسلیم کر چکے. علی نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتے. آج علی والا نہ ہوتا تو تم بھی ہلاک ہو جاتے. سلوات پڑھو بلند آواز سے. میں انتہائی توجہ، میں توجہ. انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ یعقوب نے کہا، مفتی محمود نے کہا کہ اسماعیل صاحب آپ بندے بہت اچھے ہو لیکن آپ میں ایک خامی ہے، آپ صحابہ کو برا کہتے ہو. میں توجہ چاہتا ہوں. آپ صحابہ کو، مولوی صاحب نے مسکرا کے کہا آپ کو غلط فہمی ہے، ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے، ہم برے کو صحابی مانتے نہیں ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میں خدا کے لیے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے، ہم برے کو صحابی نہیں مانتے. تم بروں کو صحابی بنانا چھوڑ دو، ہم برا کہنا چھوڑ دیں گے. بھائی سلوات پڑھ لو بلند آواز سے. میں توجہ چاہتا ہوں. صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور حالت ایمان میں مر جائے. نہیں توجہ. جو رسول اللہ پر ایمان لائے اور حالت ایمان میں مر جائے، بسم اللہ، وہ
بولو صحابی ہے. اور جو نبی کی نبوت پہ شک کرے پہلے فیصلہ کرو کہ وہ کیا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اس لیے جانوروں میں کتا نجس العین ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. کتا نجس العین ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں 3 صفتیں مومن کی ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں. کتے میں 3 صفتیں مومن کی ہیں. نجس العین کیوں ہے یہ بھی ضرور بتاؤں گا. کہ ساری رات جاگنا، سحری کے وقت سو جانا. بھائی توجہ چاہتا ہوں. ساری رات جاگنا، سحری کے وقت. معصوم فرماتے اس کے اس عمل نے اسے نجس العین بنا دیا. اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ جب کتا یہ عمل کر کے نجس العین ہو جاتا ہے، بندہ یہ عمل کر کے کیا بن جائے گا. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. کتے میں 3 صفتیں مومن کی. پہلی الصبر. کتے میں صبر ہے. آپ اسے روٹی ڈالو گے تو کھائے گا. کوا بچوں سے چھینتا ہے، کتا نہیں چھینتا. آپ سو رہے ہیں کچھ کہہ گیا. اس میں صبر ہے. والوفا. اس میں دوسری صفت یہ ہے جس نے پالا اسی کی چوکھٹ پہ پہرا دے گا. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. اللہ یا رسول اللہ یا علی. بھائی توجہ. پہلی الصبر. یا الصبر. پہلی صبر، دوسری وفا، تیسری والقلب العقول یعرف سیدہ. کتا پاگل بھی ہو جائے تو مالک کی معرفت رکھتا ہے. بھائی کچھ کہہ گیا ہے انصاری. کتا پاگل بھی ہو جائے تو مالک کے دماغ پہ شک نہیں کرتا. کتا کہتا ہے میں پاگل ہو سکتا ہوں، میرا مالک پاگل نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھو بلند آواز سے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ میری بات یہاں تک سمجھ گئے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہے انصاری. شریعت میں انسان کو حیوان کہنا حرام ہے. میں جاگ رہا ہوں یہ سو رہے. شریعت میں انسان کو حیوان کہنا حرام ہے. ایک انسان کو اللہ نے کتا کہا ہے. مولوی صاحب بیٹھے، سورہ آل عمران میں ہے، قرآن میں ہے. بلعم باعور بنی اسرائیل کا عابد تھا، پرہیزگار، متقی، صاحب اسم اعظم، اتنا نیک جو دعا مانگتا ہے فوراً قبول. میں جاگ رہے ہیں. جو دعا مانگتا ہے فوراً قبول. یاد رکھنا لاہور والوں، قاتل بادشاہ بھی ہو تو بزدل ہوتا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. قاتل بادشاہ بھی ہو تو بزدل ہوتا ہے. فرعون نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں کوئی جنگ کر کے موسیٰ کو ماروں، بہتر یہ ہے کہ اس کی خدمات لیں. علی سے دور ہو نمازی تو لالچی ہوتے ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں. علی سے دور ہو تو عبادت گزار لالچی ہوتے ہیں. اس نے اسے ڈیلنگ کی، بارگیننگ کی. اس زمانے میں 2 لاکھ رشوت مقرر ہوئی. کون تے بندے پیالی تھے ویک جاندے رہے. صلوات پڑھو بلند آواز سے. قیمت مقرر، بد دعا کر موسیٰ مر جائے. وہ تیار ہو گیا خدا کے لیے جاگنا. وہ خاص مقام پر جا کر بد دعا کرتا تھا. جب وہاں جانے لگا اور اپنے گدھے پہ بیٹھا، گدھا گدھے میں نہیں اٹھاتا. آئے گدھا نہیں، اور اس گدھے کے اوپر جو گدھا بیٹھا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں نہیں چل رہا. میں خدا کے لیے جاگنا. یہ قرآن ہے، قرآن. اس نے بلعم باعور نے مارا گدھے کو، اتنا مارا کہ گدھا مر گیا. لیکن مرنے سے پہلے بولا. بھائی جملہ سمجھا گیا تو لطف آئے گا. مرنے سے پہلے گدھا بولا
کیا بولا؟ اس نے کہا بلم اور سن، چونکہ تو جا رہا ہے نبی کو مارنے کے ارادے سے، اس لیے مجھے موت قبول ہے، میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، مجھے موت قبول ہے، میں تیرے ساتھ نہیں چلوں گا، میں تیرے ساتھ۔ اب اس صاحب اسم اعظم کا فیصلہ سنایا خدا نے، قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب۔ اب یہ عابد نہیں، یہ کتا ہے۔ بھائی جاگنے کی کوشش، عابد نہیں، بولو یہ کتا ہے۔ میں نے سوال کیا پروردگار نمازی کے ساتھ اتنا غصہ نہیں، توجہ، عابد کے ساتھ اتنا غصہ۔ آواز قدرت انصاری سن، مجھے اپنی توحید کی قسم، میں غصہ نہیں کر رہا، میں تو قانون بنا رہا ہوں۔ آئے میں غصہ نہیں کر رہا، میں پروردگار تو کیا قانون بنا رہا ہے؟ فرمایا میں قانون بنا رہا ہوں، کوئی کتنا نیک ہو، کتنا پرہیزگار ہو، اور میرے نبی کے قتل کا ارادہ لے کے نکلے، قتل کرے نہ، ہائے میں مر جاؤں، میں کیا کروں، قتل کرے نہ، قتل کا ارادہ لے کے نکلے، میرے قانون میں وہ خود ہو جاتا ہے۔ بھائی توجہ خدا کے لیے، ایک کو کبریا نے کہا، ایک کو مصطفیٰ نے کہا، نہ سمجھو تو تم سے مولا سمجھے۔ جنگ خندق، ایک گستاخ نے خندق کھنا دی، میرے نبی کے خیمہ میں نیزہ مار کے کہا محمد کوئی ہے تو نکال۔ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ رحمت عالم کے منہ سے نکلا من لحاظ القلب، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان روکے؟ بھائی خدا کے لیے جاگنا، کوئی ہے جو اس کتے کی؟ میں سیدھا در مصطفیٰ پہ گیا، پیشانی ٹیکی، یا رسول اللہ آپ رحمت عالم، اتنا غصہ نہیں، آپ رحمت عالم اتنا غصہ۔ آواز رسالت ہے انصاری، مجھے اپنی نبوت اور رسالت کی قسم، میں بھی غصہ نہیں کر رہا، میں بھی اللہ کی طرح قانون بنا رہا ہوں۔ یار کوئی سمجھے گا میری بات کو، میں بھی غصہ نہیں کر رہا، میں بھی اللہ کی طرح۔ یا سنا تو کیا قانون بنا؟ کہا جو میری دہلیز پہ کھڑے ہو کر اونچی آواز سے بولے وہ بھی کتا۔ بھائی توجہ، کتنے ہو گئے؟ بولو، اگلا بڑا اوکھ ہے، یہ سارے گھر کا، میں ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں۔ حجت خدا کا ظہور ہو چکا ہے، مولانا توجہ، حجت خدا کا ظہور، آزان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، صفیں سیدھی ہو چکی ہے، امام کے ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے بلند ہو چکے ہیں۔ اچانک امام اللہ اکبر کہنے سے پہلے پیچھے مڑیں گے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، امام پیچھے مڑیں گے اور پہلی صف میں کھڑے ہوئے ایک بندے کی طرف اشارہ کر کے کہیں یا ملائکۃ اللہ فضربوا ان کا حاضر کرب قد شکا فینا، اے اللہ کے فرشتوں اس کتے کی گردن کاٹ دو، یہ ساری زندگی ہماری فضیلت میں شک کرتا رہا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ بھائی توجہ، جو نبی کے قتل کا ارادہ لے کے نکلے، وہ جو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ اونچی آواز سے بولے، جو آل محمد